الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت محسن انسانیت رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول دین اسلام کا نور نسل در نسل
اور صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ خالق کے کائنات کا بے پایاں کرم و احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کا نور اور اسلام کی پاکیزہ مقدس شاہراہ نصیب فرمائی۔ اسلام کی یہ شاہراہ جس قدر واضح، روشن، مضبوط ہے، یقیناً اس کی بنیادیں مضبوط کرنے والے لوگوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنی ذات کو اس کی نگرانی، نگہبانی اور اس کی حفاظت کے لیے وقف کیا ہے۔ جن کے عزم کو، استقلال کو، غیرت کو، جرت کو، حمیت کو ہم اور ہماری نسلیں قیامت تک خراج تحسین پیش کرتی رہیں، تو ان کی حیات پاک کے چند گوشے بھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ انہی حسین اور پاکیزہ مقدس روشن کرداروں میں ایک پاکیزہ اور مقدس کردار وہ ہے جس کے لیے اپنے پرائے سبھی اعتراف کر کے ان کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا برملا اعلان کرتے ہیں، جس کے لیے کسی غیر مسلم دانشور نے کہا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان پاکیزہ کردار اور ان کے جو جرت و ہمت ہے ان کو زیادہ ضرورت سے پیش کرنا، پڑھنا، غور کرنا، میرے خیال میں اس کی آج اس معاشرے کو اور ہماری نسل کو اور ہمیں پہلے سے شاید کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ مادی دور میں، دجالی فتنوں کے ماحول میں، میڈیائی شلوار میں ان پاکیزہ نفوس سے ہٹا کر ہمیں جو چند روزہ زندگی کے کامیاب بزنس، تجارت، سیاست کے جو لوگ ہیں ان کی طرف موڑنے کی، موو کرنے کی کوشش ہے۔ اور ظاہر ہے آپ جس کو مسلسل دیکھتے اور سنتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی طبیعت پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہم زندگی کے کسی گوشے کو لے لیں اور اس میں حضور کے اصحاب کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں، اپنی کم علمی و کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کو حضور کے غلاموں میں سے کسی ایک کی شخصیت ہی ایسا جامع نور اور ایسا بھرپور لطف دے گی کہ آپ کو کہیں اور جھانکنے کی، تکنے کی، سوچنے کی ضرورت ہی میسر نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی چیز ہے اطمینان۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس کو بڑا عہدہ و منصب ہو، امیر وہ ہے جس کو اللہ نے اطمینان دیا ہو، جو سکون میں ہو، وہ سلطنت کا سلطان ہو، سکون میں ہے تو امیر ہے، وہ پیر، امام، استاذ ہے، وہ اطمینان میں ہے تو وہ امیر ہے، وہ آپ کا گن مین، وہ چوکیدار، وہ آپ کا سپاہی، وہ آپ کا فوجی، وہ آپ کا غلام ادنا،
اگر اپنی اس تھوڑی روزی روٹی پہ مطمئن ہے تو پھر وہ مجھ سے آپ سے کہیں زیادہ امیر ہے۔ جس کے پاس ایک ہے وہ دوسری کے لیے پریشان، جس کے پاس 2 وادیاں ہیں وہ تیسری کے لیے پریشان، جس کے پاس ایک گاڑی ہے، گھر ہے، وہ دوسرے کے لیے پریشان۔ تو اس کا مطلب ہے وہ امیر، وہ بھوکا ہے۔ اب یہ وہ نور ہے جو ہمیں انگریز سے نظر نہیں آ سکتا، یورپ امریکہ نہیں دے سکتا، یہ ہمیں صرف اور صرف مصطفیٰ کے صحابہ اور حضور کے غلاموں اور اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اسٹرگل نہ کرے، دنیا کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، دونوں چیزوں کی ڈیمانڈ اللہ سے کریں، لیکن زندگی کا اطمینان بھی ڈھونڈیں۔ ہم سب زندگی کے اطمینان کو رخصت کرتے جا رہے ہیں، زندگی کی تلاش میں اطمینان پیچھے رہ گیا، اور زندگی اتنی سپیڈ میں آگے بڑھ رہی ہے کہ بندہ اس کے لیے، اب جس کے لیے بندہ پھرتا ہے، کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس ٹائم ہے، روٹی نہیں ہے، اور جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کے پاس روٹی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ تو کسی کے پاس کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور کسی کے پاس ٹائم کے پہ کھانا نہیں ہے۔ تو اللہ اگر دونوں نعمتیں دے دے تو آپ اور میں سمجھ جائیں کہ ہم دنیا کے امیر لوگ ہیں، اطمینان مل جائے۔ اصحاب رسول کی زندگی جو ہے وہ ہمیں اسی جانب موڑتی ہے۔ وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، وہ تاجر بھی ہیں، وہ سیاست اور تجارت کو اور ایڈمنسٹریشن کو، پاور کو، حکومت کو، سب چیزوں کو وہ سامنے رکھتے ہیں، لیکن مطمئن بڑے ہیں۔ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ کسی کے لیے پاس 2 گن مین ہے تو کسی کے پاس پورا کانوائے ہے تو کسی کے پاس پورا گلدستہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے دشمن بہت ہیں، فلاں کے محافظ اس لیے کہ دشمن بہت ہیں۔ عمر فاروق سے زیادہ کون دشمن رکھتا ہے؟ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہو، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہو، اس سے زیادہ دشمن کس کے ہوں گے؟ جس نے کفر کا سینہ چیرا ہے اس سے زیادہ کس کے دشمن ہوں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کس کے دشمن ہوں گے؟ 2000 بلوائی آئے مارنے کے لیے، 700 غلاموں کو آزاد کر دیا اور کہا میری ذات کے لیے تلوار نہ اٹھے۔ مسلمان فلسفہ موت و حیات کو بھول چکے ہیں۔ وہ وزیر ہوں، وہ مشیر ہوں، وہ پیر ہوں، وہ مولوی ہوں، ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میرے محافظ مجھے بچائیں گے۔ وہ کیا بچائیں گے محافظ؟ پیر سے ملاقات نہیں ہو سکتی جی، وہ سیکورٹی کے مسئلے ہیں۔ مولوی صاحب سے ملاقات نہیں، سیکورٹی کے مسئلے ہیں۔ حکمران تو چلو ہے ہی، وہ تو بیچارے ان کو دین ایمان سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہمارے ہاں یہ پوزیشن ہے کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں، اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو پھر پیر تو نہیں ہے نا، پھر پیر تو نہیں ہے۔ جس کا ایسا پیر ہو جس کو سیکورٹی کے مسائل ہو، وہ خدا کے لیے پیر کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ پیر نہیں ہے، وہ مولوی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے نماز پڑھ رہا لیڈر اور 4 بندے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے، یہ تصور نہیں۔ تو اصل تصور یہ کہ ہمیں اطمینان ہو، مجھے پتہ ہو کہ میری زندگی کا مالک، موت کا مالک۔ مولا علی فرماتے ہیں میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے۔ جس دن اس نے آنا ہے کسی نے روکنا نہیں، جب تک نہیں آنا مجھے کچھ ہونا نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم، کیونکہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایجنسیاں، ادارے، اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، تو اس سے پہلے ہمارے پاس یہ نمونے موجود ہیں، اس طرح کے حسین کردار موجود ہیں، ہم ان کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً سارے مسائل حل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم آدھی دنیا کا حکمران ہے، 22 سے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔
آنے والے نے پوچھا میں نے آپ کے حاکم سے ملنا ہے، انہوں نے کہا جی حاکم تو نہیں ہے، خادم ہے، خلیفہ ہے۔ کہاں ہے؟ کہا وہ آرام سے کر رہے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، وہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں، وہ جس کے نام سے شیطان کانپے، وہ عمر کہ جو مصطفیٰ کے دین کا حسن ہے، مان ہے، اس نے کہا وہ سو رہے ہیں۔ حیران ہو کے پوچھتے وہ سو رہے ہیں، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی کوٹھی، تو یہ کیسے؟ دیکھا تو وہ پتھر کا، اینٹ کا تکیہ بنائے، 22 سے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم آرام سے سو رہا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ میرے اسلام کی سیرت ہے، میرے اسلام کا نور ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کے شاگردوں کی اصیل سیرت ہے۔ ہم کیوں نہ فخر کریں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن کتنا تیز تھا، اس نے انہی روشن کرداروں کو مدھم کرنے کی، متنازع بنانے کی کوشش کی، اور امت کے جاہل لوگ اس کا حصہ بنتے چلے گئے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا روشن کردار ہے، وہ سو رہے ہیں۔ اب جیسے کہ وہ اس نے دیکھا تو پہلی بات اس نے کہی، لوگوں نو سکھ دیتا ہی تے کیڑے سکھ نال سکتا ہے۔ لوگوں کو تو نے اطمینان دیا ہے نا، سکون دیا ہے، تو کتنے اطمینان سے لیتے ہوئے۔ اب جو لوگوں کو سکون لوگوں کا چھینے، وہ بھائی سکون کبھی نہیں پا سکے گا۔ وہ جس پارٹی میں ہو، جس جماعت میں ہو، جس ملک میں ہو، جو لوگوں کا سکون چھینتا ہے اور جو لوگوں کو سکون دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے صوفیاء، عرفاء، اہل اللہ بڑے مطمئن ہوتے تھے، وہ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگوں کو سکون پہنچاتے تھے۔ آج مسلمان کا پہلا تصور یہ ہے، وزیر، مشیر، پیر، فقیر، درویش، مولوی، تاجر، بزنس مین، چھوٹا بڑا، ہم لوگوں کو سکون کا سامان دیں، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جب ہم لوگوں کا سکون چھینیں گے تو پھر ختم۔ اب دیکھیں کہ ان کے لیے قرآن نے کیا کہا، کتنی جرت اور کتنے تصور غیرت اور حمیت والا بیان کیا ہے۔ اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن ان کے ظاہر باطن کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود جان عالم کائنات کے وارث ہادی اور رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعلان ہوا کہ محمد اللہ کے رسول گئے، اور وہ سعادت مند اعلیٰ عرفہ لوگ ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں، وہ قرب میں بیٹھنے والے جنہیں گھر سے پیارا نبی ہے، ذات سے پیارا نبی ہے، رشتوں سے پیارا نبی ہے، مال سے پیارا نبی ہے، جان سے پیارا نبی ہے۔ قرآن ان کی بات کر لگا گئے، ڈونگا باغ میں آنے والوں، اللہ تمہارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی رزق کی خیر فرمائے۔ ان کا ذکر سن کے، نبی کی نعت سن کے یہاں خوش ہو کے سبحان اللہ کہنا اور گئے، گھر بار چھوڑ کے، وطن، مال، دولت، بچے، مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے آس پاس ہلکا باندھ کے بیٹھنا اور یہاں تو بڑا آسان ہے،
ہمارے باپ نے ہمیں گڈی دی تو دین کی، اماں نے لوری دی تو دین کی، بہن نے جھولا جھلایا تو دین کا وظیفہ۔ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہر طرف انوار دین کے نظر آ رہے تھے، لیکن کفر کی جھولی میں پلا، کفر کے سائے میں رگا، کفر کے لشکر کا حصہ، کفر کے ماحول کا وہ جناب والا، وہ طاقتور بندہ۔ اور جب مصطفیٰ کے انوار و تجلیات چمکتے نظر آئے، ہر چیز چھوڑ کے محمد کے دین میں آ جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بلال کو بھی سلام ہے، اویس کو بھی سلام گئے، صہیب کو بھی سلام گئے، مصطفیٰ کے عمار کو بھی سلام گئے، ابو ہریرہ کو بھی سلام ہے، ابو بکر کو بھی سلام ہے، عثمان کو بھی سلام ہے، حیدر کرار کو بھی سلام ہے۔ مگر وہ کتنی عظمت کا مالک ہے کہ دنیا سو رہی ہے، اللہ کا نبن پاک نبی کہہ رہا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ دنیا سوئی ہوئی گئے، اللہ کا پاک نبی، رسولوں کا سلطان نبی، کائنات کا مالک و مختار نبی۔ اب ذرا رک کے پھر سوچئے، جس کو رب کہے محبوب تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، محبوب کبھی سائل کو خالی نہ لٹانا، خالی تو وہ لٹائے جس کا خزانہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہو۔ محبوب انما انا قاسم واللہ یعطی، تو دیتا جا بانٹتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ محبوب تیری زبان ہلے میں دوں گا، تیرے رخسار ہلے میں دوں گا، محبوب تیرے لب کھلے تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ آج مانگنے والا مانگ رہا گئے، دینے والا دے رہا گئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے دین کو عزت دینا چاہتا گئے، مجھے عمر دے دے۔ سو سال کے بعد ترازو اٹھانے والے دوست محقق سے کہوں گا، تو شیعہ گئے، تو دیوبندی ہے، تو وہابی ہے، تو سنی ہے، تو چکڑالوی ہے، تو جو مسلک نظریہ سکول آف تھاٹ رکھتا گئے، اور تھوڑا سا دیکھ کے ہوش کر کے عمر کی طرف توجہ کرنا، دیکھنا کہ یہ وہ فرد واحد گئے جس کے لیے نبیوں کا نبی رب سے مانگ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے خزانہ نہیں مانگا، مصطفیٰ نے دنیا نہیں مانگی، میرے نبی نے اللہ سے عمر کو مانگا گیا۔ واہ عمر قربان جاؤں، تو کتنا نادر ہو یا نایاب گئے کہ اللہ کے حبیب تیرے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا لمحہ ہوگا جب فرشتے بھی دعا کو سن کر شریک ہو رہے ہوں گے اس میں۔ یا اللہ وہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے جس کے لیے تیرا حبیب کہہ رہے اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے، اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہم اللہ سے دولت بھی مانگے،
بچے بھی مانگے، اولاد بھی مانگے، لیکن اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے، تیرے محبوب نے کائنات عالم کو بتا دیا گئے اوے عمر آسان نہیں گئے، عمر بڑا مہنگا ہے، اوے میں نے رب سے مانگا گئے۔ لوگ کہتے ہیں اے میرا پتر میری دعاواں نال ملے، مینوں کئیاں دھیاں تو بعد اللہ نے دتا ہے، مانگ مانگ کے لے پترا، میں تینوں مانگ کے لے بچیا، میں تینوں رب کولوں مانگ کے لے روضہ رسول پہ مانگا، کبھی میں نے بزرگوں کے آستانوں پہ ان کا وسیلہ واسطہ پیش کر کے رب سے مانگا، تو ہم اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بتاتے گئے یہ میرا بیٹا وہ گئے جس کو میں نے مانگ مانگ کے رب سے ترلے منتیں لجاجتیں دعائیں کر کے مانگا گئے۔ تو دنیا والوں ذرا ذہن میں رکھ کے تصور کرو، 1.25 لاکھ ہے نبی کے غلام، ہر ایک اعلیٰ گئے، براء البراء گئے، اونچا گئے، عرفہ گئے، غیرت میں حمیت میں کوئی ثانی نہیں کسی کا، لیکن پوری فوج میں عمر وہ گئے جس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں اللہ میرے دین کو عزت دینی ہے تو عمر دے دے۔ عمر سو رہے گئے، نبی مانگ رہے گئے، عمر سو رہے گئے، نصیب جاگ رگا گئے، عمر سو رہے گئے، نصیب جاگ رگا گئے۔ اب میرے نبی جانتے گئے عمر میں کیا خصوصیات تھی کہ اللہ سے مانگ رہے گئے، اللہ سے مانگ رہے، وہ خصوصیات پوچھنی ہے، ذاکر سے نہ پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، فیصل آباد کے اڈے پر برگر شوارما بیچنے والے جاہل آصف علوی سے نہ پوچھ، پوچھنا چاہتے ہو کہ عمر کون ہے تو کسی متا کی پیداوار سے نہ پوچھ، محمد کے دین کے چوکیدار سے پوچھ۔ جاہل کو کیا پتا عمر کون ہے، کمینے کو کیا پتا عمر کون ہے، غلیظ کو کیا پتا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، گندگی کو کیا پتا کہ پھول کی تراوٹ کیا ہوتی ہے، غلاظت کو کیا پتا کہ گلاب کے پھول کی پنکھڑی کی خوشبو کیا ہوتی ہے۔ اور عمر تو خوشبو ہے جو گندے ذہن میں اتر نہیں سکتا، عمر وہ گلاب ہے جو غلاظت کے وجود میں اتر نہیں سکتا۔ عمر کو دیکھنا گئے تو میرے علی سے پوچھ، اور مولا علی سے پوچھ، غوث جلی سے پوچھ، احمد رضا سے پوچھ۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پیش داس کر، وہ عمر جس کے آداب پیش داس کر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور ان کا پوچھنا گئے تو پھر ان روشن افکار کے حامل لوگوں سے پوچھو جن کے بزرگ آج فخر کرتے گئے کہ جو میری آنکھ میں بین کا حیا ہے، جو میری بیٹی کی حیا ہے، جو میری بیوی کا احساس ہے، جو رشتوں کا تقدس ہے، جو دین کی الفت ہے، جو نبی کا عشق ہے، جو غلامی رسول پہ فخر و ناز ہے، تو اس کے پیچھے عمر فاروق کی محنت بھی کھڑی ہے، عمر کی غیرت بھی کھڑی ہے، عمر کی جرت بھی کھڑی ہے۔ وہ سو رہے گئے، اللہ کا نبی کہہ رہا گا اللہ میرے دین کو عزت دینا چاہتا ہے، مجھے عمر دے دے۔ او مصطفیٰ کے صحابہ کو تولنے والے
کاش تجھے پیدا کرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ تو استاذ کی بات کرتے ہوئے تو کبھی کبھی کتنا سوچو بچار میں پیر کی، لیڈر کی، قائد کی، اور تجھے اس کے تولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ اس کو کم بولتے ہوئے تجھے حیا کیوں نہیں آتی؟ اور جس کے لیے پیغمبر دعا کر کے بتا رہے کہ عمر وہ ہے جو اسلام کی عزت ہے۔ مجھے اللہ کی قسم ہے او میری عزت اسلام ہے، میرے ابے کی عزت اسلام ہے، میرے بابے کی، پیر کی، قائد کی عزت اسلام ہے، غوث اعظم کی عزت اسلام ہے، ولیوں کی عزت اسلام ہے، ہر ایک کی عزت اسلام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں، اب جو عمر کو کاٹتا ہے، بھونکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام کی عزت پہ حملہ آور ہے، اسلام کی عزت پہ حملہ آور ہے۔ اسلام کی عزت کیا گیا یہ ذرا سن کے پھر آپ اگر چاہیں تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اسلام کی عزت میں آپ کے توسط سے پاکیزہ حسین اذہان کے تصور سے گزار کے یہ بات اس ترازو اٹھانے والے جاگل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اسلام کی عزت کیا گئے یہ سمجھ لو کہ حج بیت اللہ کا ایک تصور کر کے حسین حرم کعبہ میں آئے۔ اسلام کی عزت کیا گیا سن کے بول لینا کہ وہ 70,000 ملائکہ دن کو رات کو روضہ رسول پر حاضری دیں، جو اس مقدس جگہ کو چھوڑ کر جس کو بچانے نکلے، اس کا نام ہے عزت اسلام۔ روضہ رسول کی قربت چھوڑی، روضہ رسول کا متولی ہے، زائروں کی خدمت کر کے حضور رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شہزادہ جو سجادہ نشین ہے روضہ رسول کا، جو والی و وارث ہے حجرہ بطول کا، وہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے وہ؟ کہ اسلام کی عزت بچانے چلا ہوں۔ حسین ابن علی کا نام لے کر عمر فاروق کو تبرہ کرنے والے جاہلوں، سیدہ زہرا پاک کا ذکر کر کے صدیق اکبر پہ تبرہ کرنے والے بدبختوں، حسنین کریمین کا ذکر کر کے عثمان، عمر اور ابو بکر کو بھونکنے والے بدبختوں، ہم سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھ لو جس نے ہاتھوں پہ اصغر کو کٹایا۔ امام علی مقام بچے کو کٹا دیا، فرمایا بچہ کٹ گیا، وہ اسلام کی عزت بچ گئی۔ اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے۔ کس نے تیرے کان میں، کس نے تیرے خیال میں یہ گندگی ڈالی ہے کہ تو ترازو اٹھا کے عمر کو تولتا ہے؟ عمر ایسے تھا، عمر ویسے تھا، عمر یوں تھا، عمر ویسے تھا۔ وہ کسی سے نہ پوچھ، مجھ پہ یقین نہیں آتا نہ کر، کسی پہ نہ کر۔ اللہ کی قسم میں محمد عربی کو دیکھ لے، حضور کیا کہہ رہے ہیں اس پہ میں نے حوالے دلائل کے انبار لگائے اپنی کتاب میں، جو جس کا نام ہے قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں نے اس میں تمام حوالے پیش کر دیے۔ اس میں ابن حدید نہج البلاغہ کا شارح شیعہ مجتہد عالم کہتا گئے دنیا سو رہی ہے، پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ تو نے میری کبھی نہیں ٹالی، اللہ تو نے میری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا، اللہ تو نے میری دعاؤں کو سنا۔ پھر ذرا رک کے غور کیجئے، حضور نے مکہ چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، یہ دعا نہیں مانگی اللہ ان کو ایسے کر دے اور مجھے ٹھکانہ دے دے۔ حضور کو پتھر مارے گئے، ان کے لیے حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور کو کون کون سی جگہ ستایا نہیں گیا، لیکن نہیں دعا مانگی۔ یہاں آ کے کہہ رہے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا گئے، محمد کے دین کو عمر دے دے۔ اب عزت اسلام کی عمر ہے،
اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ حسن سے پوچھو تو وہ کہیں گے اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ حسین پاک سے پوچھو تو کہتے ہیں اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ اوے مولا علی گئے وہ کہہ رہے گئے او دین کی عزت کا نام عمر ہے۔ اسلام کی عزت کا نام عمر ہے۔ تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، کفر کی تاریکیوں کو چاک داماں کر دیا، کفر کی تاریکیوں کو چاک داماں کر دیا، بت ہوئے بے آبرو گونجی صدا توحید کی، بت ہوئے بے آبرو گونجی صدا توحید کی، تو نے پھر محراب کعبہ کو درخشاں کر دیا، تو نے پھر محراب کعبہ کو درخشاں کر دیا، تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، کفر کی تاریکیوں کو چاک داماں کر دیا، گرچہ تیرے پیرہن پر انگلت تھے پیوند بھی، گرچہ تیرے پیرہن پر انگلت تھے پیوند بھی، ملت بیضا کو لیکن گل بدامہ کر دیا، تو نے آ کر حق کو باطل سے نمایاں کر دیا، پرتو نور نبوت تیرا فکر و اجتہاد، پرتو نور نبوت تیرا فکر و اجتہاد، حق نے تیرے فیصلوں کو جزو ایمان کر دیا، حق نے تیرے فیصلوں کو جزو ایمان کر دیا، کیسا رو کس راہ سے تیرے فقر نے پایا خراج، کیسا رو کس راہ سے تیرے فقر نے پایا خراج، بوریے کو برتر از تخت سلیمان کر دیا۔ میرے نبی نے دعا مانگی اللہ اسلام کو عزت دینی ہے عمر دے دے، پھر دنیا نے دیکھا جو عمر نبی کے دین کے چراغ کو گل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جو چراغ اسلام بجھانے چلا تھا، میرے محبوب کی دعاؤں کا اثر کیا ہوا، اللہ نے قبولیت کو درجہ کیسا دیا، اللہ نے محبوب کی دعاؤں کو کیا کمال عروج بخشا گئے۔ عمر گھر سے چلے اور نیت سے گئے، یوں لگ رہا گئے عمر بھی تیاری کر رہا ہوگا، نبی بھی تیاری کر رہے ہوں گے، عمر دین کو مٹانے کی، مصطفیٰ دین کو بچانے کی، اب دیکھو تقدیر لڑ رہی ہوگی، نبی ہاتھ اٹھا رہے، عمر دین مٹانے کے لیے آ رہے گئے، کاتب تقدیر نے کہا ہوگا عمر تیرا بھی کیا مقدر ہے، تو سوچتا کچھ ہے مالک کرتا کچھ ہے، عمر تو چراغ بجھانے چلا گئے، تجھے نہیں پتا اس کہانی کا اختتام کیا ہونے والا ہے، عمر تو کسی کام سے جا رہا گئے، اب سوچو شدت غصہ جلال سب کچھ ہے، دین کو مٹا کے دم لوں گا، نبی کی
ہاتھ دعا کے لیے، آمنہ کے لال کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ عمر اسی غصے سے آ رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں جلال عمر، ہیبت فاروقی مسلمان دیکھ کے حیران ہوتے تھے۔ عمر کا جلال اور روب اور دبدبا۔ غلام رسول ملے، حضور کے دیوانہ ملے، عمر اتنا غصہ، بس راستہ چھوڑ دو، نہ آج بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔ آگے سے اطمینان لینے والے اور نبی کے دربار سے کیونکہ اطمینان اور تسکین ہی بٹتی ہے، کہنے لگے عمر تیری بھول ہے، کیونکہ سامنے اللہ کا رسول ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ چراغ بجھنے والے نہیں ہیں، ان سے چراغ جلنے والے ہیں، اور تو کہتا ہے میں بجھانے چلا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آج اس چراغ کی لو نے تجھے بھی روشن کر دینا ہے اور تو بھی چمکے گا، لوگوں کو بھی چمکائے گا۔ میرا راستہ نہ روکو، مجھے جانا گئے، جانے دو۔ عمر جا رہے گئے اور اس نے کہا چلو جاؤ تو صحیح، لیکن لگتا یوں گئے آنے والے وقت میں جہاں رسول کی بات ہوگی، جہاں مصطفیٰ کی بات ہوگی، محمد کے غلاموں کی جانثاروں کی بات بھی ہوگی۔ واہ عمر تیرے مقدر کو سلام، منبر رسول کا، تذکرہ داماد بطول کا، عمر تیری عظمت کو سلام۔ اب اسی غصے میں، جذبے میں، جوش میں بڑھے۔ اب ذرا اس بات کو بھی میرے سمیت سب بزرگ، بچے، جوان تھوڑا احساس کے دامن کو پکڑ کر سنیں گے ہم۔ عمر جب گئے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ایسے نہیں، میرے سمیت سب کو غور کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت سن کر عمر کی دنیا بدلی 3 آیتوں نے۔ ہم مہینے میں 3 بار ختم کر کے بھی جھوٹ بولے، کم تولے، دھوکہ کریں، ملاوٹ کریں، دکان کا شٹر اٹھا کے بھی تلاوت، مالک فیکٹری کی طرف جاتے ہوئے بھی گاڑی میں تلاوت، اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر بھی تلاوت، پھر دھوکہ، پھر 2 نمبری، پھر کم تولنا، پھر جھوٹ بولنا۔ قرآن وہی ہے، شاید اسی ہو رہے ہیں۔ اگر اس قرآن کی 3 آیتیں عمر کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں تو سچ بتاؤ دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، شیعوں، پیروں کے ماننے والوں، پیروں سے نفرت کرنے والوں، مولویوں کو ماننے والوں، مولویوں سے نفرت کرنے والوں، آپ بتاؤ 3 آیتیں عمر نے پڑھی، انقلاب۔ ہم تو 3 ختم کر چکے، وہی کے وہی گئے۔ اس کا مطلب ہے شاید ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کیا چاہتا ہے۔ لیکن عمر فاروق فرماتے گئے جیسے کہ میں چلا آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے بہن کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آ رہی تھی توغا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔
آج بھی ہمارا مزاج ہے اچھا قاری پڑھے واہ واہ، امام حرم پڑھے واہ واہ، امام حرم نبوی پڑھے واہ واہ، چس آتی ہے لیکن دل میں اتارنا ضروری ہے۔ امت چس کی طرف تو بڑھ چکی لیکن روح سے کچھ دور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آج بھی ہم اقبال کے ابے کی طرح بچے کی تربیت کریں تو جھولی سے پلنے والا ممکن ہے بلال اقبال نہ بھی بنے، اقبال کا رنگ ضرور جھلکتا نظر آئے گا۔ آج والدین کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے کتنا محدود ٹائم ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی، مارکیٹ، ماحول، معاشرہ، سوسائٹی کیا دے رہی ہے، چینل کیا دے رہے ہیں، سوشل میڈیا کی بھرمار کیا ہے، غلاظت گندگی کا طوفان ہے جو میری اور آپ کی نسل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اطمینان کی چین کی دنیا برباد ہو چکی، لٹ چکی، غیرت، حمیت، تہذیب ختم ہو چکی۔ اس ابلیس کی جو سب سے بڑی اس کا سہارے کا باعث ہے وہ یورپ کی یہی مشین ہے۔ آج ایجاد ہوا، اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، گر دی ہاتھ سے دی کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اب ابلیس کی یورپ کی جو مشینیں گئے جس کے اس کو سہارا گئے، کیا ہوا؟ اس سے کوئی نیکی کو فروغ نہیں ملا، انتشار کو فروغ ملا۔ موبائل کمیونیکیشن نے رشتوں کو تقدس نہیں بخشا، رشتوں کو برباد کیا، گھروں کے سکون لٹ گئے، دوستوں کی دوستیاں مطلب پرستی کا روپ دھار چکی۔ اس جدید ٹیکنالوجی نے، یورپ کی مشینوں کے سہارے نے کیا کیا؟ اگر یہ بات مولوی کرے تو لبرل آنٹیوں کی اولاد اتنی بڑی لمبی زبان نکال کر یوں شب و روز شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ملا تو دشمن ہے ترقی کا، ہم ترقی کے دشمن نہیں ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کر کہ جس ملک میں میری ان پڑھ ماں بازار میں، گھر میں، سڑک پہ چلتے ہوئے دوپٹہ نہ اترنے دے، اور اسی گھر، اسی ماحول میں میری انتہائی کوالیفائڈ بیٹی دوپٹہ سر پہ رکنے نہ دے، مجھے بتا ترقی کون سی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے؟ جو بھی آتا ہے ملک کو لوٹنے والا، قوم کو لوٹنے والا آیا، ترقی کہاں گئی؟ ہم نے تو باغر سے وزیر بھی لیے، مشیر بھی لیے، بیوروکریٹس بھی لیے، ترقی پھر کہاں گئی؟ باغر سے ہم نے بندے منگوائے، کسی نے ورلڈ بینک کو اسٹیٹ بینک بیچا، کسی نے عدلیہ کا وہ تصور اور سٹینڈرڈ بیچا۔ سابق چیف جسٹس بدبخت نثار کی صورت میں $1,00,000 قادیانی اسے لے کر اس نے قانون کے اس مرکز کو بیچا، کسی رہنما نے ملک بیچا، کسی نے قوم کو بیچا، کسی نے قوم کی بیٹی عافیہ کو بیچا۔ کہاں کہاں نہیں بکی، کس کی عصمت لٹی، کس کی دنیا؟ تمہیں کیا، تم اپنی دکانیں سجاؤ۔ پوری دنیا کا حال یہ ہے، کہیں محمد بن سلمان قوم کا، امت کا سودا کرتا ہے، کہیں ایران بکا، کہیں عراق بکا، کہیں کویت بکا، اور کہیں ہم بکے۔ آج حالت یہ ہو گئی، کشمیر کی بیٹی روئے تو پرسان حال کوئی نہیں، فلسطین کی بہنیں چیخیں تو پرسان حال کوئی نہیں، برما کا بچہ پکار اور چیخو پکار کرے تو پرسان حال کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے یورپ کو سہارا بنایا، اور وہ تمہارا ہمارا کبھی نہ تھا، نہ گئے، نہ ہو سکتا ہے۔ آج تم نے نہیں دیکھا کیا دھینگا مشتی لڑی جا رہی ہے، کیا جنگ ہے، کیا ماحول ہے ملک میں۔ ایک کہہ رہا ہے میں وزیر بنوں گا تو میں یہ کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے وزیر بن کے یہ کرنا ہے۔
اوے چولدیو پترو، یہاں وزیر مشیر بننا لڑنے کے لیے بنتے ہو تو تمہاری لوری دینے والی ماں پہ بھی لعنت ہے۔ اور قوموں کا سوچو بدبختو، آج بھی تم قوم کا نہیں سوچ رہے ہو۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے ظالم ہو۔ پیٹرول کا سٹاک ڈیزل کا تم کہتے ہو 2 ماہ کا رہ چکا، ڈالر کہاں تک پہنچ گیا، تاجر پس گیا، جس نے کل سودا کیا تاجر انٹرنیشنل مارکیٹ میں، آج وہ بیچارہ اسی طرح جناب پریشان و مضطرب گئے، تاجر کی چیخیں نکل گئی، بزنس مین بیچارے مرتے جا رہے گئے، اور تمہاری لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے تمہاری بدبختی نے ملک کو 2 ٹکڑے کیا، آج بھی تم اسی بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ خدا را اس بے غیرتی کو چھوڑ کر تم خدا کے لیے اس قوم پر، اس پر مہربانی کرو، اگر کچھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آئے، وہ تو کچھ اور تھے سرجن کا والوں نے اور کیا ہے، لیکن یہ قوم جب اٹھے گی تو یہ تمہارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور تمہارا گریبان نوچ کے تم سے سارا حساب لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک تمہاری ماں کے جہیز میں نہیں آیا، تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ میرے جماعت علی نے یہ ملک حضرت قائد اعظم سے مل کے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی فکر کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ ہم کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، بربادی ہے کہ ہمارے گھر سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی، تباہی مقدر بن چکی ہے، اور ہماری بدبختی بھی یہ ہے چنگے بھلے پڑھے لکھے بندے ان کی گاڑیوں کے آگے ناچ رہے ہیں، وہ کیا دیں گے؟ پہلے والوں نے جو دودھ کی نہریں دی ہیں بند کر دے، جو یہ جانے والے ہمیں زمزم کے کنویں دے کے جا رہے ہیں بند کر دے۔ تم نے کیا دیا گئے؟ خرید و فروخت کا یہ عالم ہے، اور 50 کروڑ میں ایم پی ایز خریدنے والوں بدبختوں ہمیں کہتے ہو ملک میں کچھ نہیں ہے، تو جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پیوک ہے، وہ تمہارے پیود ہے، اس ملک کو دے دو۔ اگر اس ملک کے غریب باسی اس ملک کے لیے ٹیکس قدم قدم پر دے رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ تاجروں کے گلے کاٹ دو۔ پریشان ہوئی ہیں جن کے تصور پہ یہ ملک چل رہا ہے، جن کے ٹیکسوں پہ یہ ملک چل رہا ہے۔ تمہارا بیوروکریٹ ہے تو اس کمینے کی خواہش ہے کہ میرے بچے آسٹریلیا میں الگ ہو، یورپ میں الگ ہو۔ تمہارے اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چھوٹا موٹا محلہ نہ خریدیں، پورے جزیرے خریدیں۔ ہمارا جرم تو بتاؤ، اس قوم کا جرم یہی ہے، اس کے اخلاق کردار یہ ہے کہ جب بھی تم آتے ہو وردی بدل کے، گاڑی بدل کے، جھنڈا بدل کے، تم تو اتنے چوٹی کے بغیرت ہو، کبھی تم پی ٹی آئی کے جھنڈے میں آئے، پی پی کے جھنڈے میں آئے، نون کے جھنڈے میں، کاف کے جھنڈے، اتنی سادی قوم ہے، پھر بھی تو انہوں لتر مارن کی بجائے چاہ پلا لی۔ اس کا جرم کیا گیا؟ اس کے حال پہ رحم کرو۔ جس کی طبیعت خراب ہے اللہ کرے وہ بھی مشیر بن جائے، انہوں نے گڈی اگے نچڑ دی بجائے اللہ کرے تسی ڈائریکٹ ہی بن جاؤ۔ میں تے دعا ہی کر سکنا، میں تے ماڑا بندہ، یا اللہ جڑا چپ ہے آج کئیوں بیچاروں کے جمعے خراب ہوں گے، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ واہ میری قوم، بس تم ان کے حوالے سے ایسا سوچو جو 2 نمبری کرے۔ اب دیکھیں نا جن کی مارکیٹوں میں ریٹ لگ رہے ہیں، جو بکاؤ مال ہیں وہ قابل عزت ہیں، جڑا سلم سارے ہونا بولے وہ قابل عزت ہے، جس کے ریٹ لگے وہ قابل عزت ہے، جو آج ادھر آج ادھر کل ادھر کل ادھر وہ قابل عزت لوگ ہیں۔ اور یہ بونے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ غلیظ لوگ ہیں، یہ گھٹیا ترین مخلوق ہے۔ اعلیٰ وہی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اقتدار آزمائش ہوتی ہے، آزمائش۔ اطمینان اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت اللہ نے آپ کو دے دی تو شکر ادا کیا کرو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں ان کے لیے، پھر بھی ہم دعائی کرتے ہیں اللہ ان کو اطمینان کی دولت دے دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کون جیتے کون ہارے، ہم کہتے اللہ ملک کو فتح دے، بس اللہ ہمارے صوبے کی خیر ہو، ہمارے ملک کی خیر ہو، جو اس ملک کے لیے اچھا ہو اللہ وہ ہمیں دے دے۔ جڑا بندہ پریشان ہے تھوڑا جہا ہولی ہولی بولے، جو اس ملک کے لیے اچھا ہو
اور یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم خود بھی ابھی اچھے نہیں بنے. جب ہم اچھے بنیں گے تو انشاءاللہ 5000 ٹبر دا ووٹ ویچ کے جڑا آ کے دعا منگے اللہ عمر بن عبدالعزیز دے، انہوں عمر بن عبدالعزیز نہیں لبنا، انہوں حمزہ شہباز لبنا ہے. حولی حولی بولو. انہوں پھر چودھری پرویز ہی لے لبنا ہے. یہ تھوڑا جہا ہور سڑیا کو شامت اعمال بند ہو گئی کہ چاچا زرداری بھی سر تے کھڑا جی. اللہ پاک سب سے ہمیں محفوظ رکھے، ملک کے لیے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی رزق، ان بچھوؤں سے اللہ ہمیں بچائے، ان زہریلے کیڑوں سے اللہ ہمیں بچائے، لوٹ لوٹ کے جو کھا چکے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے. ایک دعا ہوں میں کرنا پتہ لگ جائے گا تسی کیڑی پارٹی نہ لو. یا اللہ جس نے قوم اور ملک کو لوٹا اور تیرے محبوب کی عزت و ناموس پر سودا کیا، یا اللہ تو اس کو بھی ذلیل کر، اس کی نسلوں کو بھی نشانے. 3-4 بندے ڈھیلے بولے ماشاءاللہ. اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بیٹھنا ہے.